بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد لیاز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیوز آیا کریں گی، اور آج ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ باہر جا کر کہیں کسی خوبصورت سی جگہ پر ویڈیوز بنائیں اور آپ کے ساتھ اچھے اچھے وظائف شیئر کریں جو کہ مجرب وظائف ہوں، تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو ان وظائف کے پڑھنے کا فائدہ بھی ہو۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ قاری محمد لیاز صاحب جو کہ الحمدللہ ہیں تو بالکل تندرست، لیکن وہ کافی زیادہ یعنی کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی کافی زیادہ ایج ہو چکی ہے، جس وجہ سے وہ آؤٹنگ پہ نہیں آ سکتے، تو ان کی بھی ویڈیوز آیا کریں گی، لیکن وہ ویڈیوز اسٹوڈیو تک محدود رہیں گی۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں قاری محمد بابر صاحب۔ کر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں گر صاحب آپ؟ اللہ کا کرم ہے جی، آپ تو ٹھیک ہیں جی؟ ہاں شکر اللہ کا۔ تو ہم آپ کو اپنے چینل قاری محمد لیاز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جی تو کر صاحب، یہ آؤٹنگ پر آنے کا، یہ باہر نکل کے ویڈیوز بنانے کا مقصد کچھ یہ ہے جی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ سے کھل کے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جی جی یہ جو بھی وظائف پڑھے، ان کو ان وظائف کے پڑھنے کا فائدہ ہو۔ جی جی آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ بہت سی وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں، جی جن میں ایک سب سے بڑی وجہ جی جی لڑائی جھگڑے اور آپس میں پیار و محبت سے بات نہ کرنا۔ جی جی بعض تو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ میاں بیوی یعنی جی کہ جی اچھی خاصی ان کی زندگی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک ان کی زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور یہاں جی یہی نہیں معاملہ ختم ہوتا بلکہ بات طلاق تک چلی طلاق جاتی تک ہے۔ چلی جاتی ہاں، ایسی بات ہی ہے نا؟ بالکل بالکل ایسی آپ بات کے ہے۔ پاس بھی ایسے ہزاروں کیسز جی آئے جی ہوں گے، جی جی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ کوئی جی ایسا طاقتور عمل شیئر کریں جی جی کہ کم از کم یہ رشتے آپس میں بنے رہیں، جی جی ان رشتوں میں دراریں نہ پڑیں۔ جی جی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ سجیشن دیں، اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ایسے معاملات پیدا کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو تویزات کی وجہ سے جی جی بندش وغیرہ کر دی جاتی ہے، جی جی تو ان ساری چیزوں کو ذرا کلیئر کر دیجئے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں محترم آپ کو بتاتا ہوں جی کہ گھریلو لڑائی جھگڑے مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جی سب سے پہلی اس کی جو بنیاد جہاں پر ڈالی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب دو لڑکی اور لڑکے کا آپس میں رشتہ طے کیا جاتا ہے، جی اس وقت سب سے پہلے ان کا استخارہ کرنا چاہیے۔ ہاں ہاں، یہ بات تو بہت زیادہ میں نے جی جی یعنی کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتائی ہے کہ جی سب جی سے پہلے استخارہ۔ آپ لوگ استخارہ کر، اور ذرا آپ استخارے کا مطلب بھی جی، سمجھا دیں ان لوگوں کو۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات عالی سے ڈائریکٹ مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استخارہ او من استشارہ فما ندیمہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا یا جس نے اپنے سے سینئر سے مشورہ کیا وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تو شادی کا یہ جو عمل ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے بچے یا بچی کے گھر کو رشتہ آتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کا استخارہ کریں۔ شکر صاحب، میں نے بہت سے لوگوں کے یہ کمنٹس پڑھے، جی جب ہم لوگ استخارے کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ استخارہ کر دیں۔ جی جی ہمارے استخارہ کرنے میں اور ان کے استخارہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ محترم، فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، سنت طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھو صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے، پھر ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک۔ یہ ایک لمبی دعا ہے، اس کو پڑھ کر آدمی سو جائے تو 2-3 راتوں میں
اللہ کی ذات عالی بندے کو استخارے میں بتا دیتی ہے کہ بھئی تم یہ کام کرو یا نہ کرو۔ تو رہا آپ کا یہ سوال کہ آیا استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے، تو میرے نبی پاک کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، بے شک۔ استخارہ خود کی کرنا چاہیے، کسی دوسرے آدمی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے ایک دعا بتلائی ہے جی جی کہ دو رکعت نفل کے بعد جی، جو دعا پڑھنی ہے، یہ دعا کدھر سے ملے گی ان کو؟ یہ دعا آپ بازار سے ایک مسنون دعاؤں کی ایک بک ملتی ہے چھوٹی سی، اس کے تقریباً صفحہ نمبر 10 کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ آپ بک سٹال پہ جائیں تو ان سے کہیں کہ ہمیں مسنون دعاؤں کی ایک وہ کتاب دے دیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو اس کے مطابق آپ پھر اس کے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 10 کے اوپر وہ لکھی ہوگی، اس کو آپ پڑھ کے طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس میں بھی طریقہ کار سارا لکھا ہوگا، لیکن میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں استخارے کی نیت سے، بعد میں وہ ایک بار دعا پڑھنی ہے، تو دعا پڑھنے کے بعد اس دعا میں حاذ الامر کا لفظ آئے گا۔ جب حاذ الامر کا لفظ آئے گا، اس میں سوچنا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کروں یا نہ کروں۔ پھر وہ دعا پڑھ کر آرام سکون سے سو جائیں، رات کو خواب میں نظر آ جائے گا کہ بھئی آپ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اب ایک یہ جو نفرتوں کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، جی جی بھائی کی بھائی سے لڑائی ہے، بہن کی بھائی سے لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں، جی برادری میں لڑائیاں، یہ آپ کے پاس بھی کافی زیادہ کیسز آتے ہیں۔ جی جی، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ محبت کا کوئی عمل، مجرب عمل میں آپ کو بتا دوں۔ محبت کا کچھ ایسا عمل بتائیں، جی، با اثر عمل، باثر تاکہ میرا مجرب، جو بھی بھائی یہ عمل کریں، بہنیں یہ عمل کریں، جی جی ان کا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے ان کو اس سے انشاءاللہ۔ فائدہ ہو۔ جی جی جی، دیکھیں محترم، لفظ محبت جی اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال فرمایا ہے، جیسے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اب مودت کا مطلب بھی محبت ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، یہ مختلف جگہ پر اللہ کی ذات عالی نے محبت کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا پہلے کہ جو میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپس میں محبت پیدا ہونی چاہیے، اس میں نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ میں آپ کو مین وجہ اس کی سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جب شادی کریں سب سے پہلے استخارہ کریں، جو لڑکا اور لڑکی کی شادی کی جا رہی ہے ان دونوں کے ناموں کے جو عدد ہیں وہ بھی ملنے چاہیے اور ان کا مزاج بھی ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو عدد کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، جی جی، یہ عدد کا کیا مطلب ہے؟ عدد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے الف ہے، اس کا 1 عدد ہے، با کے 2 ہیں، تا کے 3 ہیں، اس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ جو اعداد ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے اعداد کے اعتبار سے ان کا سیم ہونا ضروری ہے، اور ان کے نام کے جو حروف ہیں، جیسے کسی کا نام ہے آمنہ، اب آمنہ میں الف میم نون ہا، آمنہ کے جتنے 4 الفاظ بنتے ہیں ان کا مزاج دیکھنا ہے کہ یہ مزاج کیسا ہے، کہ بعض لڑکیاں گرم مزاج کی ہوتی ہیں، ان کی شادی ٹھنڈے مزاج کے لڑکے سے جب ہو جاتی ہے تو ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا، ان دونوں کا مزاج آپس میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا مزاج کا؟ تو جب شادی کرنے لگیں ایک تو استخارہ کریں، دوسرا کسی ماہر آدمی کو جو ان ناموں کے حساب کو جانتا ہو اس کو چیک اپ کروائیں کہ بھائی ہم یہ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا یہ دونوں نام آپس میں ملتے ہیں، میچ کرتے ہیں، مزاج ٹھیک ہیں، پھر ہم شادی کرتے ہیں۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب شادی تو ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد کچھ دیر میاں بیوی ٹھیک رہے تو ان کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بالکل۔ اب لڑائی جھگڑوں کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ان دونوں میں سے کوئی تیسرا آدمی ان دونوں میں شریک ہو جاتا ہے، لڑکی کے گھر والوں سے یا لڑکے کے گھر والوں میں سے، ان کے کان بھرتے رہتے ہیں، وہ گھر بعد لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جب میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے،
ان کو جادو کروا دیا جاتا ہے یا کوئی جنات مسلط کروا دی جاتے ہیں۔ اب نظر کا، جادو کا، جنات کا میں آپ کو علیحدہ فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ جی جی نظر، دونوں میاں بیوی آپس میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ان دونوں کو آپس میں نظر لگ گئی۔ نظر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے نظر لگائی ہے، بلکہ کسی نے اچھی زندگی ان کی دیکھی، ماشاءاللہ نہیں کہا، سبحان اللہ نہیں کہا، لا حول ولا قوت نہیں کہا، تو نظر لگ گئی۔ یعنی کہ نظر بد بھی لگ سکتی ہے، حسد کی نظر بھی لگ سکتی ہے، جی اور جی، محبت کی نظر محبت کی نظر بھی لگ سکتی ہے، بالکل۔ حسد کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور محبت کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل۔ اب جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی اچھی چیز کو دیکھو تو اس کے اوپر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھو تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ بے شک۔ اب نظر لگ گئی، نظر بد کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی، بیوی کہتی ہے میرا شوہر اچھا بھلا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے بیوی میری اچھی بھلی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو۔ یہی چلتے 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 جادو کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ نظر بد بھی جادو بن جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کے اوپر جادو کروا دیا جاتا ہے، کروا دیا حسد کی وجہ حسد کی وجہ سے ان کے اوپر جادو کروا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ان جادو کروایا جاتا ہے دو میاں بیوی کے اوپر، پھر بعد میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بعض الو کا خون استعمال کرتے ہیں، بعض بکرے کی ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے جادو میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اب جادو کروا دی جاتا ہے، تو جادو کروانے کے بعد ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب جب لڑائی ہو گئی تو بات طلاق تک آ گئی، طلاق بھی ہو گئی، دو گھر آپس میں اچھے بھلے ہنستے بستے گرانے ویران کھنڈر بن جاتے اجڑ ہیں، گئی، بالکل۔ اجڑ جاتے ہیں بالکل بھی۔ نمبر 3 میں نے عرض کیا کہ جنات، یا تو جادو یا نظر بد یا پھر ان کے اوپر جنات مسلط کروائے جاتے ہیں۔ کروائی جاتی ہاں، جنات ان کے اوپر مسلط کروائے جاتے ہیں۔ یہ کیسے؟ اکثر کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ مریض کے اوپر جب حاضری کرتے ہیں تو مریض سے پوچھتے ہیں بھائی تو کہاں سے آیا؟ وہ باقاعدہ نام لے کے بتاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے ان کے اوپر بھیجا ہے، مسلط کیا ہے اور فلاں نے کروایا ہے۔ تو جادو کے ذریعے سے موکلات کو، جنات کو مسلط کروا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپس میں ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کروائیں، ان دونوں کے درمیان نفرتیں پیدا کروائیں۔ بالکل۔ تو یہ جادو ہو، نظر بد ہو، جنات ہو، آپس کی نفرتیں ہوں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہماری آڈینس کو کوئی مجرب عمل بتا دیں۔ بالکل بالکل۔ 30-40 سال سے ہمارا ایک خاندانی اور زبردست اور مجرب قسم کا عمل ہے۔ الحمدللہ ہمارے اپنے چینل پر بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ ہنستے، وہ گھر جو طلاقوں تک نوبت آ چکی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے، خاندان تباہ ہونے کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ آپس میں محبتیں قائم ہو گئیں، ایک دوسرے کو ملنے والے بن گئے، چاہت الفت پیدا ہو گئی۔ تو عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو اول آخر 3 بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، تو درمیان میں کم از کم 129 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا بدوہ، یا بدوہ اور یا ودود۔ ٹھیک ہو۔ یہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے یہ 2 نام محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، شوہر ہے یا بیوی ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک، جو بھی مثال شوہر سمجھتا ہے میری بیوی مجھ سے ٹھیک نہیں رہتی، بیوی سمجھتی ہے شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، تو وہ یہ عمل 129 بار ان دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرے، 129 بار ایک شمار کرے، پھر اس کے بعد دوسرا 2 بار پڑھے، پھر ایک شمار، یعنی کہ اس طرح 129 بار انہوں نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد تصویر پہ دم کر دے، سب سے بہترین اس کا یہ ہوتا ہے کہ چینی پہ دم کر کے اس کو کھلا دو۔ جب چینی پہ دم کر کے کھلایا جائے گا تو اس سے بھی بہتر عمل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم عمل کرتے ہیں ہمارا عمل کامیاب نہیں ہوتا، جی۔ تو جب کامیاب عمل آپ کا تب ہوگا جب آپ اصول کے مطابق عمل کریں گے، شرائط کے مطابق عمل کریں گے،
پھر انشاءاللہ آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ ہمیشہ محبت کا جب بھی عمل کرنا ہے، ہفتے کا دن نہیں ہونا چاہیے، منگل کا دن نہیں ہونا چاہیے۔ ہفتہ اور منگل کا دن نکال کر آپ نے محبت کا عمل کرنا ہے۔ دوسرا، کم از کم چاند کی 20 تاریخ سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر بعد میں کریں بعد میں عمل کریں گے لیکن اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کو ثواب ملے گا، لیکن فائدہ جو ہوگا نا وہ چاند کی 1 سے لے کر 20 تاریخ تک ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب بھی محبت کا عمل کریں، منہ میں کوئی میٹھی چیز رکھ لیں، کوئی ٹافی وغیرہ رکھ لیں یا چینی رکھ لیں، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈے وقت میں کریں، نماز فجر کے بعد کریں یا نماز عشاء کے بعد آپ عمل کر لیں۔ اس وقت تہجد کے وقت عمل کریں، پھر تو قبول ہی قبول ہے۔ ان 3 وقتوں میں جو مشتری ستارہ محبت کا ستارہ ہے، جس میں آپس میں محبت کے ستارے میل جول کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ یہ 3 ٹائم ہیں: فجر کے بعد، تہجد کا وقت اور نماز عشاء کے بعد۔ ان 3 ٹائموں میں محبت کا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ پھر جب اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اس کی شرطوں کے مطابق جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو عمل 100% کام کرتا ہے۔ تو میں آپ کو عمل دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 129 بار یا بدوہ یا ودودو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ اس طرح 129 بار پڑھ کر اب اگر شوہر پاس ہے یا بیوی پاس ہے، چینی پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں۔ اگر کھلا نہیں سکتے ہو تو اس کی تصویر پہ دم کر دو، اگر تصویر بھی نہ ہو تو تصور میں اس کی شکل لا کر اس کو دم کر دیں۔ بعض یہاں پہ لوگ سوال کریں گے، جی ہمارے شوہر یا ہماری بیوی تو باہر ملک میں ہیں، ہم کیسے عمل کریں، کیسے ان کو کھلائیں پلائیں؟ تو آپ اگر ان کو کھلا پلا نہیں سکتے، ان کی تصویر سامنے رکھ لیں یا تصور میں ان کو دم کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل 24 گھنٹوں میں اثر کرے گا۔ ہاں، ایک شرط یہ ہے محترم، اگر ان کے اوپر جادو نہ ہو، نظر بد نہ ہو، جنات ان کے اوپر اگر مسلط نہ کیے گئے ہوں تب۔ اگر یہ تینوں چیزیں ان کے اوپر نہیں ہیں، پھر یہ عمل انشاءاللہ اثر کرے گا۔ اور اگر یہ 3 چیزیں ان کے اوپر ہیں تو پہلے ان کی کاٹ کرنی پڑے گی، ان کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو علاج کرنے کے بعد پھر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں یہ عمل اثر کرے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔